الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين وذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين أو كما قال محمد صلى الله عليه وسلم رواه البخاري قال محمد بن إسماعيل رحمهم الله البخاري هذا حديث حسن صحيح. محترم بھائیو، عزیز ساتھیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قرآن پاک کا سلسلہ کئی ہفتوں سے غالباً مہینے ہو چکے ہیں. ایک مہینہ تو ہو گیا غالباً، نہیں، ایک مہینے سے الحمدللہ یا کچھ زیادہ سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس نیت کے ساتھ کہ اللہ کریم ہمارے دلوں میں قرآن پاک کی محبت، قرآن پاک کی الفت، قرآن پاک کا عشق ہمارے دلوں میں اتار دے. اور خاص طور سے کم از کم یہ جو 10 صورتیں ہیں قرآن پاک کی، جو یہ 10 صورتیں ہیں جو خاص طور سے نماز میں پڑھی جاتی ہیں، کم از کم ہمیں ان کا ترجمہ، ان کا مفہوم سمجھ میں آ جائے، کیونکہ اکثر یہ صورتیں نماز میں پڑھی جاتی ہیں. تو لہٰذا جب بھی ہم ان صورتوں کی شروعات کریں تو ہمارے ذہن میں ایک چھوٹا سا ہی مفہوم ضرور دوڑ جائے کہ ہم نے اس کا ترجمہ یہ سنا تھا. قل اعوذ برب الناس میں ہم نے فلاں چیز سنی تھی کہ اللہ کے رسول پر جادو کیا گیا تھا، اس لیے یہ صورت اتری تھی. قل هو اللہ احد پڑھیں آپ تو فوراً آپ کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ اس کی تفسیر میں یہ بتایا گیا تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کو بتایا گیا تھا، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اس کے ماں باپ ہیں، نہ اس کے بیوی بچے ہیں. اس طریقے سے ہمارے ذہنوں میں ایک مفہوم سے ذرا دوڑ جائے تو کم از کم ان 10 صورتوں کو تو ہمیں اپنے ذہن میں ضرور بٹھانا چاہیے. کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ. ایک حدیث پاک جو میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی آدمی قرآن پاک کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پڑھتا ہے اور دوسری طرف ایک آدمی 100 نفلیں پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو یہ آدمی زیادہ پسند ہے جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے، قرآن پاک کو حلال و حرام کو جان کر پڑھ رہا ہے. قرآن پاک کے بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے آگے فرمائیں کہ اگر کوئی آدمی قرآن پاک کی ایک سورت سمجھ کر پڑھتا ہے اور دوسری طرف چند لوگ 1000 رکعتیں نفل پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو یہ بندہ زیادہ پسند ہے جو قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھ رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت مشہور سی حدیث ہے، اللہ کے حبیب نے فرمایا تم میں سب سے بہتر ہے وہ آدمی جو قرآن پاک کو سیکھے اور قرآن پاک کو سکھائے. لہٰذا ہم جس محفل میں بیٹھے ہیں اللہ کی نظر میں عالی شان محفل ہے اور سب سے اعلیٰ، سب سے افضل ترین محفل ہے یہ. آج ہم بات کریں گے سورۃ الماعون. اس سے پہلے ہم نے بات کی تھی انا اعطیناک الکوثر پر، اور غالباً 1 گھنٹے کی تفسیر اس پر ہوئی تھی اور آپ حضرات کو سمجھایا گیا تھا، بتایا گیا تھا
کہ انا اعطینا کل کوثر میں اللہ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ آج ہم بات کریں گے سورۃ الماعون۔ اس سورت میں 7 آیتیں ہیں، ایک رکوع ہے، اور یہ سورت مکے میں نازل ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے جب تک مدینہ ہجرت نہیں فرمائی اس سے پہلے یہ سورت آپ پر نازل ہو گئی تھی۔ اس کے اندر 7 آیتیں ہیں۔ ماعون کسے کہتے ہیں؟ ماعون کہتے ہیں روز مرہ کی چیزیں جو استعمال میں آتی ہیں، اس کو ہمارے یہاں انگلش کا ایک لفظ دیا گیا ہے ڈیلی یوز، روز مرہ کی استعمال میں آنے والی چیزوں کا بیان۔ ماعون ہے نا، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، تو اس سورت کا نام اسی سورت کے اندر سے لیا گیا ہے۔ اس سورت کا نام اسی سورت کے اندر سے لیا گیا ہے۔ ہمارے یہاں ارائیت الذی یکذب بالدین والی سورت بولا جاتا ہے، حالانکہ اس سورت کا نام ہے سورۃ الماعون۔ اور سورۃ الماعون کا مطلب کیا ہے؟ ڈیلی یوز میں، روز مرہ میں استعمال میں ہونے والی چیزوں کا بیان۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ چلیے اب ترجمہ دیکھتے ہیں اس کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ارأیت الذی، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، الذی اس آدمی کو، یکذب جو جھٹلا رہا ہے، بالدین قیامت کے دن کو، جزا اور سزا والے دن کو۔ ارأیت، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، آ کا مطلب ہوتا ہے کیا۔ عربی زبان بڑی نازک خوبصورت زبان ہوتی ہے، ایک ایک چیز کا بھی اس میں مطلب ہوتا ہے۔ ارأیت، تو اس میں جو آ ہے نا، اس کا مطلب ہے کیا، یعنی کوشچن والا۔ ارأیت، اے نبی کیا آپ نے دیکھا، الذی اس آدمی کو، یکذب جو جھٹلا رہا ہے، بالدین قیامت کے دن کو۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، کیا آپ نے دیکھا اس بندے کو جو یتیم کو دھکے دے رہا ہے، یتیم کو دھکے دے رہا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے کی کوئی ترغیب نہیں دیتا، نہ تو خود کھلاتا غریب اور مسکین کو کھانا، اور نہ لوگوں کو کہتا کہ تم کھانا کھلاؤ۔ ولا یحض علی طعام المسکین۔ اب یہاں پر بات پوری ہو گئی ہے، اب دوسرا موضوع شروع ہوتا ہے۔ فویل للمصلین، دوسری بات، اس صورت میں 3 باتیں الگ الگ بیان کی جائیں گی، تو یہاں ایک بات پوری ہو گئی ہے۔ اب دوسری بات، فویل للمصلین، بڑی بربادی ہے ان نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ اب آپ کہیں گے لو جی، اب تک تو ہم نے سنا تھا بے نمازیوں کے لیے بربادی، اب نمازی کے لیے بھی بربادی ہونے لگی۔ سوال ہے نا، اب تک تو ہم نے سنا تھا کہ بے نمازی کے لیے۔ سنیے، فویل ویل کہتے ہیں بربادی کو، ہلاکت، بد دعا کے لیے بولا جاتا ہے، جیسے ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہر چغل خور کے لیے، کینہ رکھنے والے کے لیے بربادی ہے ویل۔ تو یہاں پر فرمایا فویل للمصلین، فویل، فویل کے معنی بربادی ہے، مصیبت ہے، ہلاکت ہے، تباہ ہو جائے وہ آدمی، المصلین جو نماز پڑھنے والا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بڑی سستی کے ساتھ پڑھتا ہے، اس کے لیے تباہی ہے۔ نماز تو پڑھتا ہے لیکن لوگوں کو دکھاوے کے لیے پڑھ رہا ہے، سستی کے ساتھ پڑھ رہا ہے۔ نماز پڑھ رہا ہے تو نہ اسے کپڑوں کی فکر ہے، نہ اپنی فکر ہے، نہ اسے ٹوپی صحیح ہو رہی ہے، نہ گریبان بند ہو رہا ہے، نہ آستینیں صحیح اتری ہوئی ہیں، نہ ڈھنگ کا لباس پہن رکھا ہے اس نے، نماز میں کھڑا ہوا ہے تو جمائیاں لے رہا ہے، بڑے بڑے منہ کھول رہا ہے، آوازیں نکال رہا ہے۔ بات سمجھ آئی؟ فویل للمصلین، بربادی ہے اس نماز پڑھنے والے کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نماز میں بڑی غفلت برت رہا ہے۔ الذین هم یراؤون، اور وہ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے۔ کس لیے نماز پڑھتا ہے؟ دکھاوے کے لیے نماز پڑھتا ہے، اس کا اللہ کی رضا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اب یہاں دوسری بات پوری ہو جاتی ہے۔ تیسری بات، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو روز میں استعمال آنے والی جو چیزیں ہیں ان کو بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، روز استعمال میں آنے والی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے، ان کے لیے بھی بربادی ہے۔
یہ پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا روز آنے والی استعمال میں آنے والی کون کون سی چیزیں ہو سکتی ہیں، بہت ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورہ مبارکہ میں 3 باتوں کو ہائی لائٹ کیا ہے، 3 چیزوں کا ذکر کیا ہے اس میں۔ چلیے بات کرتے ہیں ان پر، کیا ہیں تینوں چیزیں۔ میں نے آپ حضرات کو بتایا تھا، شروع سے اب تک ہر ہفتے بتاتا ہوں، یہ کوشش رہتی ہے کہ نہ جانے کچھ نئے لوگ بھی ہوں گے، لیکن جو لوگ شروع سے بیٹھ رہے ہیں الحمدللہ وہ اس چیز کو خوب سمجھتے ہیں۔ ایک چیز ہوتی ہے جس کا نام میں نے شروع سے بتاتا آ رہا ہوں، شان نزول۔ کوئی بتائے گا شان نزول کیا ہوتا ہے؟ فلیش بیک۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لوگ توجہ سے سنتے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، یاد بھی رکھتے ہیں۔ تو شان نزول کس چیز کو کہتے ہیں؟ فلیش بیک، یعنی اس صورت کے پیچھے کوئی کہانی ہے، کوئی واقعہ ہے، کوئی قصہ ہوا تھا۔ کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا قرآن پاک میں کوئی بھی صورت ایسی نہیں ہے جس کے پیچھے ایک واقعہ نہ ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو آسمان سے زمین پر قرآن بھیجا ہے اس کو تقریباً اترنے میں 22 یا 23 سال لگے۔ کتنے؟ 22 یا 23 سال۔ قرآن پاک 2 قسطوں میں اترا ہے۔ ایک قسط تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کے پاس سے پہلے آسمان پر پورا کا پورا ایک ساتھ آ گیا تھا، پورے کے پورے 30 پارے ایک ساتھ پہلے آسمان سے 7ویں آسمان پر آ گئے۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور 7ویں آسمان پر ایک بڑی تختی ہے جس کا نام ہے لوح محفوظ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ لوح محفوظ، اس میں پورا قرآن 30 کے 30 پارے اللہ میاں کے پاس سے ایک ہی بار میں آ گئے تھے۔ ٹھیک ہے، اب پہلے آسمان سے حضرت جبرائیل اللہ کے حکم سے جتنی ضرورت ہوتی تھی اتنا قرآن لے کر محمد رسول اللہ کو پہنچایا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ بات سمجھ میں آئی نا؟ جی جی۔ تو اس کو اترنے میں کتنے سال لگے؟ 22 یا 23 سال لگے اس کو اترنے میں۔ تو جو بھی ضرورت ہوتی تھی، جتنی بھی ضرورت ہوتی تھی، جو بھی واقعہ ہوتا تھا، اس کے مطابق اللہ تعالیٰ قرآن کی آیتیں سورتیں نازل فرمایا کرتے تھے۔ تو ہر سورت کے پیچھے ایک فلیش بیک ہے، ایک واقعہ، ایک کہانی، ایک ٹیکنیکل ریزن ہے کہ یہ سورت کیوں آئی ہے، یہ آیت کیوں اتری ہے، اس کے پیچھے کیا واقعہ ہے۔ ایک آدمی کا آپ نے نام سنا، پچھلے ہفتے میں نے بتایا تھا نا، ابو جہل نامی ایک بیت الخلا بنا ہوا ہے، یاد ہے واقعہ ہو؟ تو میں سب سے زیادہ اسی بیت الخلا میں جایا کرتا تھا۔ تو وہ کم وقت جو تھا اس کا ایک رشتہ دار تھا جس کا انتقال ہو گیا۔ ابو جہل کا ایک رشتہ دار تھا جس کا انتقال ہو گیا، اس کا ایک بچہ تھا، وہ یتیم ہو گیا۔ اب وہ یتیم کا کوئی سہارا نہیں تھا، اس کے پاس کچھ مال تھا، یعنی اس کا باپ بھی چھوڑ کر مرا۔ ابو جہل اس سے کہنے لگا یہ مال تو میرے پاس رکھ دے، جب تجھے ضرورت ہو میرے سے لے لیا کر آ کر۔ ابو جہل نے کہا یہ مال تو میرے پاس رکھ دے، جب تجھے ضرورت ہو آ کر مجھ سے لے لیا کر۔ ٹھیک ہے جی۔ اب جب اس بچے کو مال کی ضرورت پڑی، پیسے کی ضرورت پڑی، اب وہ ابو جہل کے پاس گیا اور کہنے لگا مجھے میرا مال دے دے، تو نے وعدہ کیا تھا جب ضرورت ہوگی دے گا، میرا مال مجھے دے دے۔ ابو جہل نے کہا دفع ہو جائے یہاں سے، تیرا میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور اس کو دھکے دیے، دفع ہو یہاں سے، دور ہو یہاں سے، تیرا میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اب جو ابو جہل کی کمپنی کے لوگ تھے، اس کی پارٹی کے لوگ تھے، وہ بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے منظر۔ اب وہ چھوٹا بچہ روتا ہوا ان لوگوں کے پاس گیا کہ دیکھو تم بھی گواہ ہو اس چیز کے کہ میرا مال اس نے لیا ہوا ہے، اس کے پاس میرے امانت ہے، لیکن اب یہ دے نہیں رہا، تم کچھ کر دو۔ اب اس کی پارٹی کے جو لوگ تھے انہوں نے ہنسی کے طور پر، مذاق اڑانے کے طور پر، جس کو ہمارے یہاں کہتے ہیں نا مستی کرنا، فرقی لینا، تو انہوں نے مذاق اڑانے کے طور پر کہا کہ بھئی اس سے تو ہم تجھے دلوا نہیں سکتے، ہاں اگر تجھے اپنا مال نکلوانا ہے تو ایسا کر محمد کے پاس چلا جا صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بڑا لوگوں کا ہمدرد بنا پھرتا ہے، وہ بڑا لوگوں کا سہارا بنا پھرتا ہے، تو ایسا کر محمد کے پاس چلا جا، وہ دلوائے گا۔ یعنی وہ لوگ مذاق اڑانا چاہ رہے تھے، کیونکہ ابو جہل تو دشمن تھا نا، تو ان کے ذہن میں یہ پلان تھا کہ ظاہر سی بات ہے محمد کسی اجنبی کی سفارش لے کر دشمن کے پاس تو جانے سے رہے، تو وہ ایک مذاق بنانے کے لیے انہوں نے کہہ دیا کہ تم ایسا کر محمد کے پاس چلا جا، وہ بڑا ہمدرد بنا پھرتا ہے۔ سمجھ آئی؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔
اب وہ بچہ روتا بلبلاتا اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ کے دروازے پر پہنچا، دروازہ بجایا، اللہ کے حبیب باہر تشریف لائے۔ اس نے کہا میں آپ کو اتنا تو نہیں جانتا، لیکن مجھے ابو جہل کے دوستوں نے بتایا ہے کہ آپ بڑے ہمدرد ہیں، بڑے نرم دل ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا بیٹا مسئلہ کیا ہے؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ میرا باپ مر گیا اور وہ مال چھوڑ کر مرا ہے، اور وہ مال ابو جہل کے پاس موجود ہے اور وہ دے نہیں رہا، تو آپ مجھے میرا مال دلوائیں۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً اس کا ہاتھ پکڑا اور کہا چل میرے ساتھ۔ اللہ کے حبیب فوراً ابو جہل کے دروازے پر۔ اب ابو جہل تو یہ خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا نا۔ اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے جیسی دروازہ بجایا اور وہ اس نے آواز لگائی اندر سے، کون؟ نے کہا میں محمد، اور وہیں کانپ گیا۔ ظاہر سی بات ہے بڑی دشمنی تھی نا کہ میرے دروازے پر محمد کیسے آ گئے، فوراً کانپ گیا۔ آ کر کے اس نے دروازہ کھولا تو اللہ کے حبیب سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ اچھا میں آپ کو ایک بات بیچ میں بتاؤں کہ اللہ کے رسول کا رعب اتنا کمال تھا کہ اللہ کے رسول ہیں تو مکے میں، اللہ کے رسول ہے تو مدینے میں، لیکن آپ کا رعب اتنا تھا کہ کیسر و کسریٰ کے جو بادشاہ تھے وہ اپنی کرسیوں پہ بیٹھ کے تھرایا کرتے تھے، کانپا کرتے تھے کہ کہیں محمد کے کوئی بھی ساتھی آ کر کے ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ اتنا رعب تھا اللہ کے رسول، اور وہاں تو اللہ کے رسول فزیکلی سامنے کھڑے ہوئے ہیں اس کے۔ اب وہ اپلیکس ہو گیا، کیا بات ہے، کیسے آنا ہوا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا اس بچے نے مجھ سے شکایت کی ہے، اس کا مال تیرے پاس ہے اور تو نے یہ کہا کہ نہیں دے گا، کیسے نہیں دے گا ہم دیکھتے ہیں۔ اب وہ فوراً بھاگا ہوا اپنے گھر گیا اور جتنے بھی نام کے اس کے پیسے تھے، جو بھی سامان تھا، فوراً لے کر آیا، اور وہ جو اس کے پارٹی کے لوگ تھے وہ ابھی بھی وہیں بیٹھے تھے، وہ سارا منظر دیکھ رہے۔ بات سمجھ آئی؟ فوراً لا کر کے اس نے اللہ کے رسول کو دیا، اللہ کے رسول نے اس بچے کو دیا، وہ بچہ خوش ہو کے چلا گیا۔ اب یہاں پر اس کی ایک پلاننگ تھی، ان لوگوں کی ایک ذہنیت تھی۔ ابو جہل ہمیشہ یہ کہا کرتا تھا اپنے لوگوں کو کہ تم محمد کے لیے کھڑے مت ہوا کرو، محمد کے لیے کھڑے مت ہوا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا تم ادب میں کھڑے ہو جاتے ہو؟ اگر کبھی میرا سامنا ہوا نا تو میں کبھی ایسا نہیں کروں گا۔ اب جب اللہ کے رسول علیہ السلام پہنچے تو وہ ادب میں فوراً کھڑا ہو گیا، بھاگا ہوا آیا۔ حالانکہ وہ دروازہ کسی اور سے بھی کھلوا سکتا تھا، جب آواز آئی محمد تو وہ دروازہ کسی اور سے بھی کھلوا سکتا تھا کہ آ جاؤ اندر، وہ بھاگا ہوا خود آیا۔ اب سب کے سب نے اس کی مذاق اڑایا، یار تو عجیب آدمی ہے، کہتا کچھ ہے کرتا کچھ ہے، تیرے تو ویسے ہی کام نہیں لگ گئی تھی تجھے تو محمد رسول اللہ کو دیکھ کر کے، اس کا پھر مذاق بنایا گیا۔ بات سمجھ آئی؟ تو ابو جہل کے اس واقعے کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ اب دوبارہ ترجمہ سنیے، آپ کی سمجھ میں آ جائے گا۔ اَرَأَيْتَ الَّذِي يُكَذِّبُ بِالدِّينِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ نے دیکھا اس آدمی کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے؟ یعنی آس بن وائل، ابو جہل، امیہ بن خلف، بہت سارے لوگ ہیں، کیونکہ جو آدمی قیامت کے دن کو نہیں مانتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد والی زندگی کوئی نہیں ہے، تو یقیناً پھر وہ کلم کلا گناہ کرے گا، اس کے دل میں کوئی ڈر ہی نہیں ہے۔ ڈرے گا کون؟ جس کے دل میں یہ ہوگا کہ بھائی مجھے اس کا جواب بھی دینا ہے وہاں جا کر کے، وہی تو ڈرے گا نا۔ اور جس کو یہ معلوم ہے ہیہات لما توعدون، وہ کہا کرتے تھے اللہ کے رسول کو یہ تو بہت دور پرے کی باتیں ہیں، اے محمد جو تو ہمیں بتا رہا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ بات سمجھ آئی؟ ایک مرتبہ ابو جہل یا ابو لہب ایک ہڈی لے کر آئے اللہ کے رسول کے سامنے، اور اس کو لا کر کے ایسے مسلنا شروع کیا۔ بہت پرانی ہڈی تھی، کوئی نکل گئی ہوگی کہیں سے کھودتے ہوئے، تو اس کو لا کر کے ایسے ہی مسلنا شروع کیا تو وہ ہڈی بالکل سرما بن کر کے ایسے، کسی انسان کی ہڈی تھی، وہ کہیں قبر سے نکلی ہوگی، کچھ بھی معاملہ تھا، انسان کی ہڈی تھی۔ تو کافر کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ کہتا ہے کہ یہ دوبارہ زندہ ہوں گے، بھلا دیکھ تو صحیح، اس کا تو بالکل سرما بن گیا، یہ دوبارہ کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اگر میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، سب سے بڑی جو ہمارے میں اور کافروں میں ایک سب سے بڑا جو انتر ہے وہ یہی تو ہے، بس ایک سب سے بڑا انتر یہی ہے۔
ہم مرنے کے بعد والی زندگی کو مانتے ہیں، وہ مرنے کے بعد والی زندگی کو نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں جو کچھ ہے دنیا ہے، اس کے بعد بات ختم. ہم کہتے ہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، مرنے کے بعد والی زندگی ہے. بات سمجھ؟ سب سے بڑا انتر ہے ہم میں اور کافروں میں. تو جیسے انہوں نے اس کافر نے ہڈی کو ایسے مسلا اور وہ بھر کر کے نیچے گر گئی، اور پھر یہ کہا کہ محمد کیسے یہ دوبارہ زندہ ہو سکتا ہے. اب اللہ کے رسول علیہ السلام کا مزاج تھا، آپ کے پاس اگر کوئی جواب نہ ہوتا تو اللہ کے رسول فرشتے کا انتظار کیا کرتے تھے کہ آسمان سے فرشتہ کوئی جواب لے کر آئے. اب فوراً یاسین شریف کی آیت آ گئی، وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقًا قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. یہ کہتے ہیں کون زندہ کرے گا ان ہڈیوں کو، حالانکہ یہ بالکل بوسیدہ ہو گئی ہیں. قل، اے نبی آپ ان کو جواب دیجئے، یحییھا الذی انشأھا اول مرہ، ان ہڈیوں کو وہ زندہ کرے گا جس نے ان کو پہلی مرتبہ پیدا کیا تھا. اول مرہ، پہلی بار، جبکہ یہ کچھ بھی نہیں تھی. بات سمجھ آ رہی نا؟ اب یہ گھڑی ہے، اب یہ بن چکی ہے نا، اس کو دوبارہ بنانا تو آسان ہے. یہ تو بن گئی نا، اس کو دوبارہ بنانا کیا مشکل ہے، کیونکہ نمونہ موجود ہے. اب جب تک یہ بنی ہوئی نہیں تھی تو دنیا میں ایک گھڑی کا آوشکار کرنا ایک بہت بڑا کام تھا. بات سمجھ آ رہی نا؟ موبائل ہے، بن گیا نا. اب تو ساری کمپنیاں بن رہی ہیں، لگا رہی ہیں اور بنا رہی ہیں. کمپنیاں لگ رہی ہیں اور وہ موبائل بنا رہی ہیں، کیونکہ موبائل ایک بار بن چکا ہے. لیکن جب تک موبائل کا آوشکار ہی نہیں ہوا تھا تو موبائل کو بنانا ایک بہت بڑا کام تھا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بھئی لہریں تو جا رہی ہیں ہواؤں میں، اب ان لہروں سے یہ کہنا کہ بھائی تو میری بات بھی لیتی جا. ہواؤں میں لہریں تو موجود ہیں نا، ہواؤں میں شعاعیں تو موجود ہیں نا. اب وہ جا رہی ہیں یہاں سے بہتی ہوئی امریکہ جا رہی ہیں، پوری دنیا میں پھیل رہی ہیں. آپ نے ان سے کہا بھائی میری بات بھی لیتی جا. موبائل کے ذریعے آپ نے موبائل بنایا، انسان نے موبائل بنایا. تو یہ ایک بہت بڑا آوشکار ہے، یہ بہت مشکل کام ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے جس نے پہلی بار زندہ کیا وہ دوبارہ زندہ کیوں نہیں کر سکتا؟ تمہاری عقلیں کہاں مر گئی؟ منی کا ایک ذرا سا قطرہ اور اتنا زندہ جاوید خوبصورت طاقتور ترین انسان بنا کے کھڑا کر دیا، بھلا وہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا تمہیں؟ تو کافر جب یہ بات سنے تو چپ ہو کر کے وہاں سے دفع ہو گئے. سمجھ آ رہی؟ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے. فذالک الذی یدعو الیتیم، اے نبی کیا آپ نے دیکھا اس کو جو یتیم کو دھکا دیتا ہے. کون دے رہا ہے دھکا؟ ابو جہل دے رہا ہے. کس کو دے رہا ہے؟ بچے کو دھکا دے رہا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ولا يحض على طعام المسکین، اور وہ یتیم اور مسکین کو خود تو کیا کھلائے گا، وہ کسی کو ترغیب بھی نہیں دیتا ہے، کسی کو ابھارتا بھی نہیں ہے، کسی کو کہتا بھی نہیں ہے کہ بھائی مسکین کو کھلا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی آدمی یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرتا ہے محبت سے، نرمی سے، اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آتے ہیں اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے؟ کسی نے بڑا خوبصورت سا کہا ہے کہ میری یتیمی پہ کچھ تو ترس کھائے ظالم، میری یتیمی پہ کچھ تو ترس کھائے ظالم، رب کے ہوتے ہوئے میں تیرے دروازے پر آیا ہوں. رب تو میرے پاس بھی ہے، میری یتیمی پہ کچھ تو ترس کھائے ظالم کہ میں رب کے ہوتے ہوئے تیرے دروازے پر آیا ہوں. میں نے تیرے سامنے ہاتھ یوں کر دیا، اپنی عزت میں نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر تیرے سامنے پیش کر دی، اور تو مجھے دلیلیں دے رہا ہے کہ تو مستحق نہیں ہے، تو فلانا نہیں ہے، تو ڈمکانا نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ میری یتیمی پہ کچھ تو ترس کھائے ظالم، خدا کے ہوتے ہوئے میں تیرے دروازے پر آیا ہوں. اب یہاں پر ایک مسئلہ آپ ذرا سا جان لیجئے محترم. مسئلہ یہ ہے اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی ہمیں بہت سی احادیث ملتی ہیں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دونوں طرح کی باتیں سکھائی ہیں. مستحق والے کو بھی دینا ہے اور جو مستحق نہیں ہے اس کے ساتھ بدتمیزی نہیں کرنی ہے. اگر تمہارے پاس ہے تو دیجئے، نہیں تو مسکراہٹ سے اس کو آگے چلتا کر دیجئے.
اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کا دروازہ بجا. اللہ کے رسول علیہ السلام نے پوچھا من علی الباب, دروازے پر کون ہے؟ جواب آیا انا السائل, میں سائل ہوں, مانگنے والا ہوں. اللہ کے رسول نے دروازہ کھولا تو دیکھا مانگنے والا ہے. اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا عائشہ گھر میں کچھ موجود ہے؟ فرمایا روٹی کا ایک ٹکڑا رکھا ہوا ہے. فرمایا لے آؤ. آپ نے روٹی کا ٹکڑا اس کو پکڑا دیا, وہ چلتا بنا. کچھ ہی دیر کے بعد ایک اور سائل آیا. اللہ کے رسول علیہ السلام کے گھر کا دروازہ بجا. آپ نے پوچھا من علی الباب, دروازے پر کون ہے؟ اس نے کہا انا السائل, میں سائل ہوں. اللہ کے رسول علیہ السلام جب وہاں پر گئے اور آپ نے دیکھا تو آپ نے فرمایا عائشہ ایک بکری کو ذبح کریں, اس کا گوشت بھونیں, دسترخوان لگائیں اور اس کو بٹھا کر کھلائیں. دونوں سائل ہیں, دونوں مانگنے والے ہیں. ہماری زبان میں دونوں فقیر ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ایسے ہی کرتی ہیں. بکری کو ذبح کیا, اس کا گوشت بھونا اور دسترخوان پر لگا دیا. اس نے کھایا اور وہ دعا دیتا ہوا چلا گیا. مشکاہ شریف کی روایت ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سوال کرتی ہیں یا حبیب اللہ, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, پہلا بھی مانگنے والا ہے, دوسرا بھی مانگنے والا ہے, دونوں مرد ہیں. ایسا نہیں کہ ایک عورت ہے کہ آپ نے نرمی کا احساس کیا ہو کہ بھائی عورت ہے چلو کھلا دے. دونوں مرد ہیں, دونوں مانگنے والے ہیں. ایک کو آپ نے ایک روٹی کے ٹکڑے پر ٹرکا دیا اور ایک کے لیے آپ نے پوری بکری ذبح کرا دی. یا رسول اللہ ایسا کیوں کیا آپ نے؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا عائشہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ پہلا بندہ مانگنے کا ہی کام کرتا ہے, اس کا کام مانگنا ہی ہے, پیشہ ور ہے وہ, اس کا کام مانگنا ہے. دوسرے کو تم نے نہیں دیکھا کہ وہ اونٹ ساتھ لے کر آیا تھا, مطلب ہوا کہ وہ مانگنے والا نہیں تھا, اس کو مجبوریوں نے یا مصیبتوں نے یہاں لا کے کھڑا کر دیا کہ اس نے ہاتھ پھیلانا شروع کر دیا. پہلا والا سائل تھا, دوسرا والا مسکین تھا. مسکین کسے کہتے ہیں؟ میں نے ایک دن جمعے کے بیان میں بتایا تھا. مسکین اسے کہتے ہیں جو دیکھنے میں غریب نہیں لگتا, پہلے سے وہ فقیر نہیں ہے, اس کا کام مانگنے کا نہیں ہے, اچھا خاصا کاروباری آدمی ہے, اچھا خاصا کام کرنے والا آدمی ہے, اچانک سے کوئی بیماری ایسی آ پڑی کہ کام بالکل بند ہوتے 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 بالکل کگار پر آ گیا, یا اللہ نہ کرے کوئی چوری ہو گئی اس کے کارخانے میں, اس کی دکان میں, اس کے مکان میں, یا اللہ نہ کرے آگ لگ گئی, کوئی بھی مصیبت کے ذریعے اس پر ایسا وقت آ پڑا اچانک سے کہ اس عرش پہ تھا سیدھا فرش پہ آ گرا. اب ظاہر سی بات ہے کپڑے تو وہی پہنے گا جو پہلے پہن رہا تھا, بس سمجھ آ رہی ہے, لیکن اس کے گھر میں روٹی نہیں ہے اب کھانے کے لیے. اب وہ کپڑے تھوڑی بھکاری والے پہن کر آئے گا, وہ آپ کے سامنے سوال بھی نہیں کرے گا کیونکہ وہ آج سے پہلے وہ اچھا مالدار تھا. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے حبیب نے فرمایا مسکین کو تلاش کر کے اس کے گھر پہنچاؤ, تمہیں 2 گنا ثواب ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ مسکین کو تلاش کرو, اس کا نام ہے مسکین. وہ دیکھنے میں تمہیں نظر نہیں آئے گا, وہ دیکھنے میں تمہیں لگے گا تو ارے بندہ بالکل صحیح ہے. خاص طور سے یتیم اور مسکینوں کا جو معاملہ سامنے آیا وہ کرونا کال میں سامنے آیا, جب لاک ڈاؤن لگا ہوا تھا. کیونکہ لاک ڈاؤن میں سب سے زیادہ جو دقت ہوئی ہے وہ درمیانہ کلاس والے کو ہوئی ہے. جو بہت امیر ہیں انہیں تو کوئی فرق ہی نہیں پڑا, جو غریب تھے انہیں بھی فرق نہیں پڑا, وہ ہر جگہ یوں کر رہے تھے لاؤ جی بھائی جو غریب ہیں ڈھیری نچلے درجے کے تھے وہ تو ہر جگہ ہاتھ پسار کے کھڑے تھے لاؤ جی. لیکن جو درمیانہ لیول کا آدمی تھا وہ پھنس گیا, نہ تو وہ یوں کر سکتا اور نہ وہ اتنا مالدار ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو ایسے موقع پر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ مسکین ہے, بھائی اس کے پاس بالکل اب ختم ہو چکا ہے, لیکن اس کے کپڑے, اس کا مکان آپ کو بالکل ویسا ہی نظر آئے گا میرے بھائی. بات سمجھ آ رہی؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, اے نبی کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ یہ مسکین کے کھانا کھلانے پر رغبت بھی نہیں دیتے ہیں, خود تو کیا کھلائیں گے. اس سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے میرے بھائیوں, اپنے گھر پہ یہ آرڈر جاری کرنا ہے آپ کو آج کہ میں گھر پہ موجود ہوں نہ ہوں, اگر کھانے کے وقت کوئی مانگنے والا آ جاتا ہے تو میں ہوں نہ ہوں اس کو کھانا ضرور کھلایا جائے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس کو کھانا ضرور کھلایا جائے. میں نے کہا تھا میں 2 باتیں بتاؤں گا, اب دوسری بات سنیے. دوسری بات یہ ہے
آپ نے دیکھا ہوگا بہت سے لوگ بالکل مستنڈے، خاص طور سے وہ جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیر کے ہیں، ہم افغانستان کے ہیں، ہم فلاں کے ہیں، بالکل صحت مند، ہم سے بھی کئی گنا زیادہ صحت ہوتی ہے ان کی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور وہ مانگ رہے ہیں مسجدوں میں جا کر. ان کی عورتیں دیکھیں آپ، باقاعدہ جوان جوان بچیاں ان کی بیویاں، ان کی مائیں، وہ سب بہترین کپڑے پہنے ہوتے ہیں، انہوں نے کشمیری کپڑے پہن رکھے ہیں، کشمیری شال اوڑھ رکھے ہوں، اور وہ مانگ رہے ہیں. اب یہ سوال آپ کے ذہن میں پیدا ہوگا مولانا اس شکل میں کیا کرنا ہے؟ وہ تو مستحق نظر نہیں آ رہے، ان کو دیں نہ دیں. اب یہاں پر ایک اتنی کمال کی بات میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، توجہ سے سنیے گا بہت. قاضی ثناء اللہ لکھتے ہیں کہ جب دینے کا نمبر آئے تو کبھی یہ مت دیکھا کر کہ سامنے والا مستحق ہے یا نہیں ہے، کیونکہ جب وہ دینے کا سوچ رہا تھا اس نے بھی نہیں دیکھا تھا کہ تو مستحق ہے یا نہیں، تو قسم کھا لے اس بات کی کہ تو مستحق تھا جتنا تجھے ملا. غور کیجئے گا میری بات پر. ہم میں سے جتنے یہاں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب کے پاس کام ہے، کاروبار ہے، مکان ہے، زمین ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، سکون کی زندگی ہے، صحت ہے، الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، سب کچھ ہے نا. تو ہم اب ایک منٹ کے لیے آنکھیں بند کر کے غور کریں، ہمارے کارنامے، ہماری کرتوتیں ایسی ہیں کہ اللہ ہمیں اتنا دے جتنا ہمیں دے رکھا اللہ نے، کیا ہم اس کے مستحق ہیں؟ ارے بات سمجھ میں نہیں آ رہی؟ کیا ہم اس کے مستحق نہیں ہیں؟ ہم بھی اس کے مستحق نہیں جتنا ہمیں ملا ہے. تو جب وہ دینے کے لیے آیا تھا اور اس نے دینے کا فیصلہ کیا تھا، اس نے بھی نہیں دیکھا تھا کون مستحق ہے کون نہیں، وہ دے رہا تھا. تو جب کسی نے تیرے سامنے یوں ہاتھ کر دیا تو تو چاہے 1 روپیہ رکھ یا 1 کھجور رکھ یا 1 روٹی رکھ یا 1 چھوارا رکھ، اس کے ہاتھ پر رکھ دے، اسے ذلت نہ محسوس کرا. اس نے خدا کے ہوتے ہوئے تیرے سامنے ہاتھ پھیلا دیا، اس نے اپنی عزت کو اپنی ہتھیلی پر رکھ کر تیرے سامنے پیش کر دیا. اس کو فتوے نہ دے، اس کو مسئلے نہ بتا، اس کو ذلیل نہ کر کہ تو مستحق نہیں ہے، تو اچھا خاصا جوان ہے، تجھے شرم نہیں آ رہی ہے، مستنڈا ہو کے نہیں نہیں نہیں، مسئلے مت بتا، دینا ہے تو دے دے. قرآن میں دوسری جگہ بیان فرمایا جو آپ نماز میں سورت پڑھتے ہیں، کیا ہے؟ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکو مت، جھڑکو مت، اسے مسئلے مت بتائیے آپ، کیا تو کام بھی کر نہیں، اس وقت نہیں، خاص طور سے جب اس نے یوں کیا تمہارے سامنے، اس وقت کچھ نہیں کہنا. اگر ہو سکے تو کچھ نہ کچھ دیجیے. سمجھ میں آ رہی؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سائل کو جھڑکنا نہیں ہے. تو ہمیشہ اس چیز کو ذہن میں رکھنا ہے. اگر کوئی بندہ آپ کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ مستحق نہیں ہے تو بے شک آپ اس کو 50 روپے نہ دیجئے، بے شک آپ اس کو 10 روپے نہ دیجئے، چاہے آپ کی جیب میں 1 روپے کا سکہ یا آپ رکھ دو اس کے ہاتھ پر، وہ جانے اس کا خدا جانے. بات سمجھ آ رہی؟ ہاں کسی دوسرے موقع پر اگر وہ آپ کو کہیں ٹکرا جائے، جس وقت اس نے آپ کے سامنے ایسے نہیں کیا، آپ اس کو نصیحت اکیلے میں کر سکتے ہیں. نصیحت ہمیشہ تنہائی میں کرنی چاہیے. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ احیاء العلوم میں لکھتے ہیں کہ میں اس نصیحت کو اپنی جوتی کے نوک پر رکھتا ہوں جو نصیحت مجمع کے سامنے کی جائے، کیونکہ مجمع کے سامنے نصیحت نہیں کی جاتی، مجمع کے سامنے تو ذلیل کیا جاتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ تو نصیحت جو ہوتی ہے اکیلے میں، تنہائی میں، اکیلا اگر کوئی ہے آپ اس کو نصیحت کیجئے، آپ کسی کے سامنے نصیحت نہیں کر سکتے. بات سمجھ آ رہی؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ. تو اس سے معلوم ہوتا ہے میرے بھائی کہ اپنے گھر والوں کو ہمیں اس چیز کا آرڈر کرنا ہے، خود بھی اس چیز پر عمل کرنا ہے انشاءاللہ، کہ ہمارے گھر سے کوئی خالی ہاتھ نہ جائے. ایک بات اور ذہن میں آ گئی اب، کیونکہ جو مولوی، جو مفتی حالات حاضرہ پر بات نہ کرے وہ مولوی کیسا؟ حالات حاضرہ بھی تو بتانے ضروری ہے نا قوم کو. اب مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کی رپورٹیں ہمیں ملی ہیں کہ صاحب عورتیں مانگنے کے لیے آتی ہیں سیدھی گھر کے اندر. اب وہ بہانہ کر رہی ہیں کہ جی ہمیں پیشاب کرنا ہے، وہ بہانہ کر رہی ہیں کہ جی ہمیں نماز پڑھنی ہے. باجی سمجھ آ رہی ہے؟ وہ بہانہ کرتی ہیں کہ جی ہمیں نماز پڑھنی ہے، ہمیں پیشاب کرنا ہے، یا ہمیں کھانا کھلا دو. اب عورتیں کیا کرتی ہیں کہ اچھا بھائی تو بھی اور اپنے بھی عورت بیٹھ جا کھانا کھا لے. بس سمجھ آ رہی؟ تو کیا ہوتا ہے، وہ جاسوس ہوتی ہیں زیادہ تر، وہ گھر کا پورا معائنہ کر لیتی ہیں اور پھر اپنے ساتھیوں کو، اپنی کمپنی والوں کو وہ جا کر کے پوری انفارمیشن دیتی ہیں
کہ بھئی فلانا گھر ہے اور بہترین موقع کی چیزیں وہاں پر رکھی ہوئی ہیں اور آپ رات کو جا کر کے اپنا کام کر سکتے ہیں. رات کو چوریاں ہوئی ہیں، ہم نے اس طرح کی رپورٹیں بہت سنی. تو لہٰذا ہمیں ثواب بھی کمانا ہے لیکن ثواب کے ساتھ عذاب سے بچنا ہے. کبھی کبھی ایسا بھی تو ہے نا ثواب بھاری پڑ جاؤ میں تو تھوڑے سے ثواب کے چکر میں تھا، یہ تو بہت بڑا ثواب دے گیا مجھے. بات سمجھ آ رہی؟ جتنا ثواب رکھا ہوا تھا تجوری میں سارا ہی لے گیا. تو ایسا بھی ہوتا ہے نا. تو اس چیز کا بھی ہمیں خیال رکھنا ہے کہ آج کل جو مانگنے والے ہیں ان کو آپ گھر کے اندر آنے کی اجازت نہ دیجیے. میرے گھر پہ جب کوئی آتا ہے، میں گھر پہ موجود ہوتا ہوں، کوئی عورت ہے یا مرد ہے، اس نے کہہ دیا جی کھانا، بہت اچھی بات ہے، آپ کرسی لائیے اندر سے اٹھا کر کے، سائڈ میں کو آپ کہیں کرسی رکھیے، ٹرے میں آپ پورا انتظام کر کے لائیے، ایک گلاس پانی کا لائیے، روٹی لائیے، سالن لائیے، آپ اسے باہر بٹھائیے. یا پھر آپ کی اگر اس طرح کی گیلری ہے، بہت سی گیلری ہوتی ہے نا گھروں میں، گیلری ہے، گیلری کے اس پار پردہ پڑا ہوا ہے، آپ اس کو وہاں بٹھا دیجیے. گھر کے اندر مت لے جائیے، نہیں تو آپ کو کچھ بھی بڑے سے بڑا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے. بات سمجھ آئی؟ اس چیز کا خوب خیال رکھنا ہے، کیونکہ اس طرح کی رپورٹیں ہمارے سامنے کافی آ چکی ہیں کہ مولانا اس طریقے سے دن میں وہ آئی اور وہ نماز پڑھ کے گئی اور وہ ہمیں تارے دکھا گئی. خود تو نماز پڑھ کے گئی اور ہمیں وہ تارے دکھا گئی، رات ہی کو چوری ہو گئی. تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ گھر میں آنے کی اجازت نہیں دینی. مرد ہو یا عورت ہو باہر رکھیے، میں اس کو کھانا کھلا دیجیے، کوئی برائی نہیں ہے اس میں، یا آپ کو جو بھی دینا ہے آپ اس کو دے دیجیے انشاءاللہ. انشاءاللہ. آگے چلتے ہیں. فرمایا فوائل للمصلین، بڑی بربادی ہے، بڑی تباہی ہے، بڑی ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے. بات سمجھ آ رہی؟ نماز پڑھنے والوں کے لیے بڑی ہلاکت. کون سے نماز پڑھنے والے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں میں بڑی سستی برتتے ہیں، بڑی کاہلی برتتے ہیں. دل کر گیا تو پڑھ لی، نہیں کیا تو بس چل رہا ایسے کام، سردی زیادہ لگ رہی تو بس ایسے ہی چل رہا کام. اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا سب سے برا چور وہ ہے جو نماز کا چور ہے. کچھ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں، وقت زیادہ ہو رہا ہے میرے خیال سے، چلیے جلدی لپیٹ دیتے ہیں کام کو. اللہ کے رسول فرماتے ہیں سب سے برا چور وہ ہے جو نماز میں سے چوری کر لیتا ہے. صحابہ سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ نماز میں سے کیسے چوری کی جا سکتی ہے؟ آپ نے فرمایا ٹھونگے مارنا. ٹھونگے مارنا یعنی رکوع میں ابھی گیا بھی نہیں تھا کہ فوراً کھڑا ہو گیا، سجدے میں ابھی ناک بھی نہیں ٹیکی تھی کہ فوراً اٹھ گیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یعنی نماز کا جو رکن ہے اس کو پورا نہ کرنا، یہ بھی نماز کی ایک سستی ہے. ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو کر جمائیاں لینا، یہ بھی نماز میں کاہلی اور سستی میں آتا ہے. بات سمجھ آ رہی؟ اسی طریقے سے ایک روایت میں آتا ہے کہ نماز میں بے ترتیبہ لباس پہننا، یہ میں بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو. بے ترتیبہ لباس پہننا یہ بھی نماز کی توہین ہے. کیوں؟ کیونکہ قرآن پاک نے دوسری جگہ اس کا نقشہ کھینچا ہے. پارہ نمبر 8 پہ چلتے ہیں، سورہ اعراف. اللہ فرماتے ہیں یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا. اے آدم کی اولاد، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، ہم سب آدم کی اولاد ہیں. خذوا زینتکم، زینت اختیار کرو. خضوع کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں پکڑنا، کسی چیز کو اتنی مضبوطی کے ساتھ پکڑنا کہ کوئی اس کو چھڑا نہ پائے. تو خضوع کے معنی بولو نا، نیند نہیں آنے کی، پھر آپ کو بولتے رہو میرے ساتھ ساتھ. تو یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، خذوا زینتکم، بناؤ سنگار کو مضبوط پکڑو، عند کل مسجد، جب تم مسجد جانے کا ارادہ کرو. اللہ اکبر. اب آپ کہیں گے بناؤ سنگار مردوں کے لیے، یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں مردوں کے لیے بھی ہوتا ہے بناؤ سنگار. بناؤ سنگار کا مطلب ہے اپنا ڈھنگ کرنا. بناؤ سنگار کا لفظ ہمارے یہاں عورتوں کے لیے استعمال ہوتا ہے زیادہ تر، لیکن بناؤ سنگار کا مطلب ہوتا ہے ڈھنگ کرنا اپنا. کہنا ہمارے ایک عالم دین کا پاکستان کے انسان کا بچہ بننا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ ایک پینچا اوپر جا رہا، ایک پینچا نیچے جا رہا ہے جی، گریبان کے سارے بٹن کھل رہے، اندر کے بال بھی دکھ رہے. بات سمجھ آ رہی؟ گرمی میں زیادہ تر اس طرح کی چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں، نئے نئے لک. ایک آستین یہاں چڑھ رہی ہے، بھاگا بھاگا آیا، پانی چو رہا ہے بالکل. ایک آستین یہاں چڑھ رہی ہے، ایک اتار دی جلدی سے، ایک پینچا اوپر چڑھ رہا ہے، ایک نیچے چڑھ رہا، گریبان کھلا ہوا ہے، ٹوپی یہاں ہو رہی ہے، بال یہاں کو نکل رہا ہے، داڑھی میں سے پانی ٹپک رہا، اور آتی اللہ اکبر. کیا کر رہے ہو بھائی؟ یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ کیسی نماز پڑھ رہے ہیں آپ مذاق کر رہے ہیں کیا؟ آپ توہین کر رہے ہیں.
یا بنی آدم خذوا زینتکم، اے آدم کی اولاد، عند کل مسجد، جب مسجد جانے کا تیرا ارادہ ہو زینت کو مضبوط پکڑ لے. سمجھ آ رہی ہے؟ تو روایات میں یہ آتا ہے بے ترتیبہ لباس پہن کر نماز پڑھنا بھی مکروہ ہے. بے ترتیبی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بے ترتیبی کو آپ کہہ سکتے ہیں مثال کے طور پہ ایک آستین میں ہاتھ نہیں ہے، ایک آستین ایسی لٹک رہی، یا گریبان کھلا ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا بالکل ایسے کپڑے پہننا جو معاشرے میں نہ پہنے جاتے ہوں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں آپ. یا اسی طریقے سے آپ کہہ سکتے ہیں چادر کو گلے میں ڈال لینا، یہ بھی روایت میں آتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی گلے میں رومال کو یا چادر کو لٹکا کر نماز پڑھے اس کی نماز مکروہ ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا اس چیز کا خیال رکھنا ہے. آپ جتنا بھی بناؤ سنگار اس وقت کرتے ہیں جب آپ کہیں شادی میں جانے والے ہیں، دعوت میں جانے والے ہیں. بہت سے علماء نے لکھا ہے، تفسیر مظہری میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی ہے. قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ جب تو اپنی سسرال جانے کا ارادہ رکھتا ہو تو کتنا اپنے آپ کو بناؤ سنگار کر کے جاتا ہے، اس سے کہیں زیادہ اپنے آپ کو صاف ستھرا ڈھنگا کر کے نماز پڑھنے مسجد میں آیا کر. کیوں؟ کیونکہ تو احکم الحاکمین اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا ارادہ کر رہا ہے. الصلاۃ معراج المومن، نماز مومن کی معراج ہے. نماز مومن کا نور ہے، نماز گناہوں کو معاف کرتی ہے. تو نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہو ایسا لباس پہن کر. اور اگر میں اس میں ایک اور چیز ایڈ نہ کروں تو یقیناً میں پھر غلط رہوں گا. ہمارے یہاں لوور پہنتے ہیں نوجوان لڑکے، اب مرد بوڑھے سب پہن رہے ہیں آج کل، تو لوور پہنتے ہیں. اور اگر آپ نے کبھی غور کیا ہو دوسروں کے لوور پہ، اپنے پہ تو جاتی نہیں نگاہ، زیادہ تر اپنے عیب ہو یا کوئی بھی چیز ہو اپنے اوپر تو نظر جاتی نہیں نا آدمی کی. تو اگر آپ دوسرے کے لوور پہ کبھی نظر کریں، یا آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور سامنے والا بندہ لوور پہن کے کھڑا ہوا ہے، تو آپ نے کئی بار یہ چیز نوٹس کی ہوگی کہ آپ نے اپنی نگاہ نیچی کر لی ہوگی کیونکہ آپ کو شرم آ گئی ہوگی. بتاؤ کس کس کے ساتھ ایسا ہوا؟ جی پیچھے سے کھل جاؤ. بات سمجھ آ رہی؟ جی جی پیچھے سے کھل جاؤ. کھلنے کی بات تو الگ ہے، وہ کہیں اور دب جا. کھلنے کا تو مسئلہ الگ ہے. وہ کہیں ایسی خاص جگہ پہنچ جاتا ہے کہ آدمی کو شرم آ جاتا ہے، نگاہ نیچی کر لے بھائی، اللہ کی پناہ. بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب آدمی اتنا ایکوریٹ اندازہ لگا لیتا ہے کہ وہ اس کے سائز کا نکر لا کے دے دے گا. انہوں نے کہا بھائی یہ تیرا سائز ہے، میں نے بالکل اندازہ لگا لیا سائز کا. کیونکہ وہ اس کا کپڑا اتنا زیادہ چپک جاتا ہے، شرم گاہ پر اتنا زیادہ چپک جاتا ہے کہ بندہ پورا کا پورا، اگر کوئی درزی ہے نا اس کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے تو اسے فیتہ لگانے کی ضرورت نہیں، پورا اندازہ لگا لو بھائی یہ سائز ہے اس کا. ہنسنے کی بات نہیں ہے، بالکل ایسا ہی ہے، بالکل اندازہ لگا لے. اگر کوئی درزی پیچھے کھڑا ہوا ہے، اتنی بے شرمی کی بات ہے لوور پہن کر نماز پڑھنا یا اتنے چست لباس پہن کر نماز پڑھنا، بڑی بے شرمی کی بات ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طریقے سے علماء نے یہ مسئلہ بھی میں بتا دوں، چچا کی بات پر یاد آیا، ماشاءاللہ میرا پورا ساتھ دے رہے ہیں، کہ اگر نماز پڑھنے کے دوران آپ سجدے میں جاتے ہیں اور آپ کی پیچھے سے پینٹ یا آپ کا پتلون یا آپ کا پاجامہ یا آپ کا لوور کھل جاتا ہے، اور اتنا کھل جاتا ہے کہ پر نالے کی نالی نظر آ جائے، تو فوراً نماز سے آپ باہر ہو جائیں گے. بات سمجھ آ رہی؟ فوراً آپ نماز سے باہر ہو جائیں. کیوں؟ کیونکہ سنڈی اور ہمارا گھٹنا یہ سطر میں شامل ہے، اسی لیے آپ گھٹنا کسی کے سامنے نہیں کھول سکتے. سنڈی سے لے کر گھٹنے تک کا جو حصہ ہے یہ سطر ہے. یہ کیا ہے؟ یہ سطر ہے، آپ اس کو کہیں نہیں کھول سکتے. تو لہٰذا اس چیز کا خوب خیال رکھنا ہے کہ اس حصے کو آپ کو کبھی نہیں کھولنا، یہ حرام ہے کھولنا. سوائے زوجہ وائف کے علاوہ کسی اور کے سامنے یہ حصہ کھولنا بالکل حرام ہے. آپ سنڈی سے لے کر گھٹنے تک کا حصہ کہیں نہیں کھول سکتے سوائے زوجہ کے علاوہ. بات سمجھ آئی؟ زوجہ کے علاوہ آپ کہیں نہیں کھول سکتے اس کو. تو لہٰذا نماز پڑھنے کے دوران اگر آپ کی پتلون نیچے کو سرک جاتی ہے میرے بھائی، اور شرم گاہ کا ذرہ حصہ بھی نظر آ جاتا ہے، اور اتنی دیر وہ کھلا رہے جتنی دیر میں 3 بار سبحان اللہ کہا جا سکے، نماز فاسد ہو گئی، آپ کی نماز ٹوٹ گئی. آپ کی مسئلہ سمجھ میں آیا؟ تو لہٰذا اس طرح کی چیزوں پر ہمیں نظر رکھنی ہے. فرمایا فویل للمصلین، بڑی بربادی، بڑی تباہی، بڑی ہلاکت ہے ان کے لیے. کن کے لیے؟ جو اپنی نمازوں میں سستی کر رہے، جمائیاں لے رہے کھڑے. میں نے کئی بار یہ بات بتا دی ہے میرے خیال سے. جمائی لینا بالکل سخت منع ہے نماز کے اندر. کیوں؟ آپ کسی وی آئی پی آدمی کے سامنے بیٹھے ہو، آپ جمائی نہیں لے سکتے وہاں صاحب، میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں. بالکل آپ کے سامنے پولیس والا بیٹھا ہو، آپ کے سامنے نیتا جی بیٹھے ہوئے ہیں،
ارے پردھان جی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر کوئی آپ ان کے سامنے جمائیاں لیں بڑے بڑے منہ کھول کے، دوبارہ بیٹھنے کے لائق نہیں چھوڑیں گے آپ کو۔ اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں آپ، اللہ رب العزت کے سامنے آپ کھڑے ہوئے ہیں اور ایسے بڑے بڑے منہ کھول لے ظالم، اور دل باغ کھا رکھی تھی یا بیڑی پی کے آیا تھا، وہ ساری کی ساری اسمیل باہر آ رہی ہے اور برابر والا پریشان ہو جائے۔ باہر کو میں چھٹی پہ رہتا ہوں، نمازیں پڑھتا ہوں مسجد میں، تو نماز مشکل ہو جاتی ہے مجھے پڑھنی صاحب، خاص طور سے فجر کی نماز تو اللہ کی پناہ۔ لوگ جلدی میں اٹھتے ہیں، مسواک کسی نے کی، کسی نے نہیں کی، کسی نے برش کیا نہیں کیا، بس ایسے ہی الٹی سیدھی وضو کی اور آ کر کے کھڑے ہو گئے صاحب اور جمائیاں لے رہے، اور اتنی بری بدبو آتی ہے اللہ کی پناہ۔ تو یاد رکھیے اللہ کے رسول نے فرمایا جو آدمی جمائی لیتا ہے شیطان اس پر ہنستا ہے، اور جو آدمی چھینکتا ہے وہ اللہ کی طرف سے چھینک ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو لہٰذا جمائی کو روکنا ہے۔ اللہ کے رسول نے ہمیں طریقے بتائے، فرمائے جب تمہیں نماز میں جمائی آئے اس وقت جب تمہاری نیت بندی ہوئی ہے تو تم اپنے دائیں ہاتھ سے اس کو روک سکتے ہو، یا کپڑا ہو اس کو روک سکتے ہو، کپڑا رکھ سکتے ہو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یا پھر دائیں ہاتھ ایسے کر کے رکھ سکتے ہیں۔ اب آپ اس پہ ایک چیز نوٹ کیجئے، آپ کو مزہ آ جائے گا۔ کیا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا ہاتھ کو الٹا کر کے رکھنا ہے، الٹا کر کے، سیدھا نہیں بتایا۔ اللہ اکبر، اس میں بڑا گہرا سائنس چھپا ہوا ہے، بہت گہرا سائنس۔ جو لوگ یہاں اسکول پڑھے ہوئے ہیں وہ میری بات کو سمجھیں گے۔ جب ہمارا منہ کھلتا ہے اور اس کے اندر سے کاربن ڈائی آکسائڈ کیا نام ہوتا ہے اس گیس کا، وہ نکلتی ہے، تو بھئی یہی ہوتا ہے، تو وہ جب نکلتی ہے اس کے اندر اربوں خربوں کے حساب سے بیکٹیریاز ہوتے ہیں، بیکٹیریا ہوتے ہیں جو ہمارے منہ سے گیس نکلتی ہے۔ اور یہ فرمایا کہ اگر برابر میں کوئی بندہ موجود ہے اور وہ سانس آپ نے جو لی ہے، جمائی لی ہے، وہ جو بیکٹیریا نکلے ہیں وہ اس کی سانس کے ذریعے اس کے اندر چلے گئے، جتنی آپ کی بیماریاں ساری اس کے اندر کنورٹ ہو جائیں گی۔ ایک بات۔ دوسری بات، رسول پاک نے فرمایا ہاتھ الٹا کر کے رکھو، سیدھا مت رکھو۔ کیوں؟ ہو سکتا ہے تم ہاتھ سیدھا رکھو، سارے بیکٹیریا تمہارے ہاتھ پر لگ جائیں، اس کے بعد تم کوئی چیز پکڑ کر توڑ کر کھاؤ اور وہ سارے کی ساری اس پر لگ جائے۔ فرمایا الٹا ہاتھ رکھو، سیدھا ہاتھ مت رکھو۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے، کتنی گہری بات ہے، اور کتنا گہرا سائنس اس میں چھپا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام کو کتنی فکر تھی اپنی امت کی۔ تو میرے بھائی نماز میں سستی کرنے سے بچنا ہے۔ ایک بات، آخری بات بتا دیتا ہوں اس کے بارے میں۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ نماز میں سستی یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ نماز کا وقت ہو رہا ہے 7 بجے اور نماز ہو رہی ہے 1 گھنٹہ لیٹ، بات سمجھ آ رہی؟ یعنی نماز کا وقت جس وقت شروع ہوتا ہے اس سے بہت زیادہ لیٹ کر کے نماز پڑھنا، یہ بھی سستی میں شامل ہے اور یہ بھی اس آیت میں شامل ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ آپ نے عرب میں دیکھا ہوگا، جو لوگ گئے ہیں، اذان ہوئی یوں اور اس کے زیادہ سے زیادہ 10 12 15 منٹ کے بعد فوراً جماعت ہو جاتی ہے، لمبا وقت نہیں لیتے۔ یہ ہمارے یہاں اللہ بھلا کرے اس بندے کا کون تھا، وہ ہمیں ملا نہیں کہیں، جس نے آدھے گھنٹے کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اور ظالم نے صرف 2 نمازوں میں کیا، ظہر میں اور عشاء میں، پتہ نہیں عصر میں کیوں نہیں کیا، پتہ نہیں فجر میں کیوں نہیں کیا، کیا مسئلہ تھا؟ چلو مغرب تو سمجھ میں آتی ہے کہ بھائی مغرب تو فوراً ہوتی ہے اذان ہوتے ہی، بھائی کم سے کم فجر میں تو کر لیتا یا عصر میں بھی کرتا، بات سمجھ میں آ رہی؟ تو میرے بھائی یہ بڑی عجیب سی چیز ہے۔ اب میں آپ کو اگر اس کے نقصانات گنواؤں، بھائی کون ہے، کیا مسئلہ ہے، دیکھو بج رہا ہے کسی، آدھے گھنٹے کا جو یہ اذان اور نماز کے درمیان وقفہ رکھا گیا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، حدیث ہے آپ سن لیجئے، اللہ کے حبیب نے فرمایا اذان اور نماز کے درمیان اتنا وقفہ رکھو جس میں تم وضو کر سکو اور سنت پڑھ سکو، اس سے زیادہ دیر کرنا مکروہ ہے شریعت کے حساب سے۔ تو مسئلہ لکھا باقاعدہ بہشتی زبر میں لکھا ہوا ہے، قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنی تفسیر مظہری میں یہ چیز لکھ رہے ہیں کہ اذان اور نماز کے درمیان زیادہ لمبا وقت کرنا یہ مکروہ ہے۔ کیوں؟ جب وقت لمبا ہوگا تو آدمی سوچے گا چلو فلاں کام نمٹا لیتے ہیں، اور جہاں وہ کام میں لگا اور شیطان نے اسے لگا دیا، بس پھر تو گئی نماز، نماز نہ گئی تو رکعت گئی، رکعت نہ گئی تو تکبیر اولیٰ گئی۔ اور اگر اذان کی کچھ دیر کے بعد نماز ہو رہی ہے، وہ سارے کام چھوڑے گا نا بھائی، فوراً نماز تیار ہے۔ اور سب سے بڑا نقصان میں آپ کو بتاؤں کیا ہے آدھے گھنٹے کا،
سب سے بڑا نقصان یہ ہے کہ جب آدھا گھنٹہ پہلے اذان ہوتی ہے تو آدمی بالکل تسلی نہیں، چلو بھائی استنجا کرتے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز سے فوراً پہلے استنجا کرنا بالکل مکروہ اور منع ہے، کیونکہ 100% قطرہ آنے کے چانسز موجود ہوتے ہیں۔ مٹی کے ڈھیلے تو ہم استعمال کر نہیں رہے آج کل، چاہے ہم دبا کے پی رہے بغیر بسم اللہ کے۔ اب دیکھیے 9-10 گھنٹے کی رات ہو رہی ہے ماشاءاللہ جی، اب جا کر سو جائیں گے، صبح ہی اٹھیں گے اور سب سے پہلے جو ہے وہ خالی پیٹ بالکل پیالہ دیں گے اپنا معدے کو، چائے کا، وہ بھی معدے کو بھی غصہ آ جاتا ہے، بھائی کیا دے رہا بھائی، آج سمجھ آ رہی؟ تو ظاہر سی بات ہے جب آپ چائے پئیں گے تو آپ کی باڈی سے کیلشیم کم ہوگا، اور خاص طور سے اگر آپ خالی پیٹ چائے پئیں گے تو کیلشیم ماترا بہت کم ہو جائے گی، اور جب کیلشیم کم ہوگا تو یقیناً بہت سی بیماریاں آپ کے پیٹ وجود میں آئیں گی۔ چائے پینے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیشاب کا قطرے کی شکایت ہو جاتی ہے، بات سمجھ آ رہی؟ تو بات میرے خیال سے زیادہ لمبی ہوتی جا رہی ہے۔ تو چائے کا نقصان سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ چائے پینے سے پہلے صبح کو روٹی کھایا کرو سالن کے ساتھ، بات سمجھ آ رہی؟ سالن کے ساتھ روٹی کھاؤ، اس کے بعد کافی دیر کے بعد، آدھا پونا گھنٹے کے بعد اب چائے پیا کرو۔ یہ ہے چائے پینے کا طریقہ۔ اور ڈاکٹر حضرات یہ بتاتے ہیں، حکیم حضرات یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ کو دن میں کئی بار چائے پینی پڑتی ہے اور آپ کی عادت بنی ہوئی ہے اور آپ نہیں چھوڑنا چاہتے اور نہیں چھوٹتی ہے، تو چائے پینے سے پہلے 1 گلاس پانی کا بھر کر پی لیا کرو، تو چائے کا نقصان نہیں ہوگا آپ کو، بات سمجھ آ رہی؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک نماز سے بالکل پہلے استنجا کرنا مکروہ اور منع ہے، لیکن جب آدھا گھنٹہ ہے ہمارے پاس تو آدمی آرام سے استنجا کرے گا، پھر وہ قطرہ آئے گا اس کا۔ اور اگر تھوڑا سا وقت ہے، بس ادھر اذان ہوئی اور ادھر وضو کر کے سنتیں پڑھنی ہے، پھر نماز کھڑی ہو جائے گی، نہ میں بعد میں دیکھوں گا بھائی، بات سمجھ آ رہی؟ عرب میں ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کے زمانے میں ایسا ہی تھا، اذان کے کچھ دیر کے بعد نماز ہو جاتی تھی، بات سمجھ آ رہی ہے؟ کچھ دیر کے بعد نماز ہو جاتی ہے۔ اب یہ آدھے گھنٹے والا مسئلہ کیا ہے، اس پر ہمیں غور کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، فویل للمصلین، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو نماز میں تاخیر کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں۔ اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت کبھی شروع ہو رہا ہے اور آپ نماز کو کبھی پڑھ رہے ہیں، بات سمجھ آ رہی؟ تو لہٰذا اس پر ہمیں غور کرنا ہے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، جو نماز کو دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں۔ دکھاوے کے لیے پڑھنا میرے بھائی، کوئی بھی کام ہو اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ اسلام تو ہمیں حکم دیتا ہے عبادت اس انداز میں کرو کہ کسی کو کان و کان خبر نہ ہو، صدقہ اس انداز میں دو کہ دائیں ہاتھ سے دو بائیں ہاتھ کو خبر نہ ہو، اس انداز سے صدقہ دیجیے، بات سمجھ آ رہی؟ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا، اے میرے صحابہ تمہیں معلوم ہے شرک خفی کیا ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہمیں تو نہیں معلوم، اللہ اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں۔ فرمایا شرک خفی یہ ہے کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور کوئی آدمی تمہیں نماز پڑھتے ہوئے دیکھے اور تم اس وجہ سے اپنی نماز کو لمبی کر دو تاکہ لوگ تمہیں نیک سمجھیں، بزرگ سمجھیں، اللہ والا سمجھیں، نمازی سمجھیں، تو یہ شرک خفی ہے۔ الذین هم یراؤون، دکھاوے کے لیے نماز پڑھنا میرے بھائی بڑا خطرناک ہے۔ تو زندگی میں عہد کر لیجئے اسی محفل میں، جو بھی کام کرنا ہے اللہ کی رضا کے لیے، جو بھی کام کرنا ہے بس میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے، دنیا کے چکر میں نہیں پڑنا۔ آخری آیت، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو روز استعمال ہونے والی چیزوں کو بھی نہیں دیا کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ چھوٹا سا، لیکن اس کے پیچھے واقعہ یہ ہے کہ صحابہ کرام میں آپس میں عادتیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے ڈلوائی کہ روز استعمال میں ہونے والی جو چیزیں ہیں وہ ایک دوسرے کو دیا کرو۔ مثلا نمک کوئی تم سے مانگنے آ جائے، مثلا کوئی کلاڑی مانگنے آ جائے، پہلے زمانے میں کلاڑی کی بڑی ویلیو تو لکڑی پھاڑ کے لانی ہے، یا لے آئے اس کو پھاڑنا ہے، توڑنا ہے، اس کو کاٹنا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ یا اسی طریقے سے کوئی اور بہت ساری چیزیں جو ڈیلی یوز میں استعمال ہو رہی ہیں، مثلا آپ سے کسی نے پانی مانگ لیا، آپ سے کسی نے آگ مانگ لی، روایات میں ملتا ہے 3 چیزیں۔ آپ سے کوئی آگ مانگ رہا ہے، بھائی میرے گھر میں آگ نہیں ہے، ذرا اپنی آگ تھوڑی سی مجھے دے دے، کوئی جلتی ہوئی لکڑی تاکہ میرے گھر میں بھی چولہا جل جائے، یا اپنی کلاڑی دے دے، بات سمجھ آ رہی؟ یا نمک، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم سے کبھی کوئی نمک مانگے اس کو ہرگز منع مت کرنا، بات سمجھ آ رہی؟ بہت ساری اس طرح کی چیزیں، تو چھوٹی چھوٹی چیزیں صحابہ ایک دوسرے کو دیا کرتے تھے۔ تو ایک مرتبہ یہ ہوا
کہ صحابہ کو کسی چیز کی ضرورت پڑ گئی اور وہ ایک یہودی کے پاس چلے گئے، بات سمجھ آئی؟ تو اس یہودی نے منع کر دیا میں نہیں دیتا، حالانکہ وہ چیز وہاں پر سامنے موجود تھی، تو فوراً یہ آیت پاک اس صورت میں نازل ہوئی وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو روز استعمال ہونے والی چیزیں بھی ایک دوسرے کو نہیں دیتے۔ مثلاً پلاس، آج کے دور کی اگر ہم بات کریں، کوئی آپ سے پلاس مانگنے آ جاتا ہے، کوئی آپ سے کوئی اور ڈیلی یوز میں چیز استعمال جو ہوتی ہیں وہ مانگنے آ جاتا ہے، تو آپ اس کو منع مت کیا کریں، نہ منع کیا، دے دیں آپ اس کو، لیکن لینے والوں کو بھی میں کہوں گا، دونوں طرفہ بات بتاؤں گا نا۔ لینے والے آج کل ایسے ہو رہے ہیں اللہ کی پناہ، گاڑی اگر کسی نے مانگ لی، بھیا پیٹرول بھی تو اتنا بھروا کے واپس کر اس کو، بات سمجھ آ رہی ہے؟ لے تو گیا مانگ کر، لیکن مال مفت دلے بے رحم، مفت کے مال پہ دل بے رحم ہو جاتا ہے، اس طرح چلا رہا بالکل اسے جانوروں کی طرح، کیا کر رہا بھائی؟ بات سمجھ آئی؟ اکثر ایسا ہوتا ہے، مال مفت دلے بے رحم، مفت کا مال دل بے رحم ہو جاتا ہے اس پہ۔ تو میرے بھائی اس چیز کا خیال رکھنا ہے، اگر تم نے کسی سے کوئی چیز لے لی ہے تو جیسی لی ہے اسے ویسی ہی لوٹاؤ بالکل کر کے، تبھی تو تمہیں سامنے والا بھی دے گا نا، تبھی تو اس آیت پاک پر سب عمل کریں گے نا۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، بربادی ہے ان لوگوں کے لیے جو روز میں استعمال ہونے والی چیزوں کو نہیں دیتے، یعنی دینا چاہیے۔ کیا خیال ہے؟ انشاءاللہ ہاں، اگر آپ کی پڑوسن ہیں، آپ کے پڑوسی ہیں، کوئی چیز آپ سے مانگ لیتے ہیں تو بھائی دے دو نا، کیا ہو گیا، لیکن اس کی بھی ذمہ داری ہے کہ وہ ویسی اس کو واپس بھی کرے۔ اب آپ لوگوں کے ذہن میں سینکڑوں چیزیں اس طرح کی آ گئی ہوں گی، یار وہ فلانا چیز مانگ کے لے گئے تو ظالم نے آج تک واپس نہیں کی، سینکڑوں چیزیں آپ کے ذہن میں فوراً آ گئی ہوں گی، تو بھائی یہ غلط بات ہے، جس کی جو چیز ہے آپ اس کو واپس کیجیے انشاءاللہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تم نے کسی کی ایک پیلو کی لکڑی بھی دبا لی، کل قیامت میں تمہیں اس کا بھی حساب دینا پڑے گا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ ابراہیم بن ادم کا نام سنا کہیں اڑتا اڑتا سا؟ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ، ایک بیت الخلاء میں ایک واقعہ لکھا ہے ان کا، بیت الخلاء میں گئے، بیت الخلاء سے جب باہر آئے تو اس زمانے میں صابن تو تھے نہیں ہاتھ دھونے کے لیے، بیت الخلاء کے بعد تو مٹی سے ایسے ہاتھ کو رگڑ لیا کرتے تھے، پانی سے دھو لیا، چلو ختم ہو گئی بات۔ تو اب ان کی جو دیوار تھی، بیچ میں دیوار، وہ ان کی اپنی ذاتی دیوار نہیں تھی، وہ پڑوسی کی دیوار تھی۔ ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس دیوار پہ ایسے رگڑ دیا۔ کتنی چھوٹی سی بات ہے کہ دیوار اس کی ہے، کوئی بات نہیں، ہاتھ ہی تو رگڑا، کیا ہو گیا؟ ہمارے یہاں تو کیا کیا کھا لیا ہم نے تیری دیوار کو، یہ تو کہیں گے کہ کھا لیا کہ ہم نے تیری دیوار کو، ایسے وہ انہوں نے ناپاک ہاتھ اس پہ رگڑ دیا، بھائی ہاتھ صاف ہو جائے گا، مٹی ہے، مٹی کی دیواریں تھی اس زمانے میں۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام رات کو خواب میں آ گئے، فرمایا ابراہیم اگر کل قیامت میں تیرے پڑوسی نے کھڑے ہو کر کے تجھ سے کہہ دیا کہ میری چیز تو نے بغیر اجازت کے کیسے استعمال کی، کیا جواب دے گا؟ اللہ اکبر۔ ابراہیم بن ادم لکھتے ہیں کہ جیسے ہی صبح ہوئی میں فوراً اپنے پڑوسی سے ملا اور اس سے معافی مانگی، بھائی میں نے تیری دیوار پہ اپنا ہاتھ رگڑ لیا تھا، مجھے معاف کر دے، اللہ کے رسول نے مجھے ڈانٹ دیا خواب میں آ کر کے۔ تو بھائیو جس کے پلاس تم نے فلانا ڈھمکانا جو بھی چیزیں لے رکھی ہیں، جو چیزیں یاد آ گئی ہوں گی تم لوگوں کو ایک دم، تو بھائی جس کی جو لے رکھی ہے اسے واپس کرنی ہے۔ پیلو کی لکڑی یعنی مسواک کتنی معمولی سی چیز ہے، فرمایا اس کا بھی حساب دینا ہے کل قیامت میں۔ تو ذہن میں رہیں گے باتیں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اس صورت کے بارے میں چند ضروری معلومات یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اس صورت کو اس انداز میں پڑھے کہ کسی کا کوئی دشمن ہے اور دشمن بڑا مضبوط ہے، بڑا مضبوط دشمن ہے، اور آپ کو لگتا ہے کہ وہ آپ کو چھوڑے گا نہیں، تو علماء کتابوں میں لکھتے ہیں کہ اگر دشمن بہت زیادہ طاقتور اور مضبوط ہو تو 1100 مرتبہ سورۃ الماعون ارایت الذی یکذب بالدین کی سورت پڑھیں اور 11 مرتبہ اول آخر درود پڑھیں اور دشمن کے لیے بد دعا کر دیں، انشاءاللہ اس کا بالکل ستیہ ناس اور بیڑا غرق ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ وہ حقیقت میں آپ کو دشمن ہونا چاہیے، ناجائز کام کے لیے ایسا نہیں کرنا ہے کہ آپ کسی کے لیے بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ عمل 3 دن کا ہے، 3 دن تک آپ اس کو کر سکتے ہیں، 1100 مرتبہ آپ یعنی 11 تسبیح آپ روز پڑھ سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کا کوئی سخت ترین دشمن ہے تو آپ 1100 مرتبہ آیت الذی کی سورت پڑھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز علماء نے لکھی ہے کہ اگر آپ کے گھر میں چھپکلیاں بہت ہو رہی ہیں، آپ کے گھر میں بڑے بڑے چوہے ہو رہے ہیں،
آپ کے گھر میں کاکروچ ہیں یا آپ کے گھر میں چیونٹیاں بہت ہو رہی ہیں، بہت سی بار پریشانیاں بہت ہو جاتی ہیں نا، تو علماء کتابوں میں لکھے ہیں کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ ارائیت الذی یکذب بالدین والی سورت پڑھو، اول آخر درود شریف 3 مرتبہ پڑھو اور اس کے بعد پانی پر دم کرو، انشاءاللہ وہ پانی تم گھر میں چھڑکاؤ کر دو، چوہے بھی بھاگ جائیں گے، چھپکلیاں بھی ختم ہو جائیں گی، سارے معاملات ختم ہو جائیں گے۔ آپ سمجھ آ رہے؟ ایک عالم دین لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ میرے گھر میں چھپکلی آ گئی، اور چھپکلی کو پہلے وار میں مارنا 100 نیکیاں ملتی ہیں، حدیث میں آیا ہے چھپکلی کو دیکھتے ہی پہلی مرتبہ میں مار دو تو تمہیں 100 نیکیاں ملیں گی۔ اب وہ کہنے لگے کہ بھائی وہ اتنی اوپر میرا ہاتھ وہاں نہ جائے، اب میں اسے روز دیکھوں میں پریشان ہو گیا، اسے بھگاؤں کیسے؟ بہت سے لوگوں کو بڑی اس سے وہ ہوتی ہے، گھن سا آتا ہے نا، تو اللہ والے لکھتے ہیں، عالم دین لکھتے ہیں کہ میں پریشان ہو گیا، کیا کروں؟ پھر اچانک سے میرے ذہن میں آیا کہ سورۃ المعون کیوں نہیں پڑھتا؟ کہ میں نے بس تقریباً 4-5 دن تک روز 7 مرتبہ سورہ معون اس دیوار کے قریب جہاں وہ چھپکلی تھی کھڑے ہو کر کے پڑھنی شروع کی اور چھپکلی بھاگ گئی، یہ بالکل بھاگ گئی ہمیشہ کے لیے۔ اسی طریقے سے اگر آپ کے سر میں جوئیں ہو جائیں بے پناہ تو آپ اپنا ہاتھ سر پر رکھ کر 7 مرتبہ سورۃ المعون پڑھیں، انشاءاللہ آپ کی جوئیں بھی بھاگ جائیں گی، ختم ہو جائیں گی۔ یعنی ہر وہ چیز جو گھر میں آپ کو تکلیف دے رہی ہے، لہٰذا آپ اس کو بھگانے کے لیے سورۃ المعون پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے بھائی انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ایک عالم دین لکھتے ہیں کہ ہماری مسجد کی حوض میں پانی جو تھا اس سے جو بھی بندہ اس کو پیتا وہ بیمار ہو جاتا، جو بندہ اس کو پیتا بیمار ہو جاتا۔ تو ہمارے شہر کے جو بڑے عالم دین ان کے پاس ہم گئے اور جا کر کے شکایت کی کہ حوض کے پانی میں نہ جانے کیا مسئلہ ہے، واللہ عالم، یعنی کوئی چیز ہے اس میں تکلیف دے رہی ہے، وہ بیکٹیریا ہے، جراثیم ہے، کچھ بھی ہے۔ تو اس اللہ کے ولی نے جواب دیا، اس عالم دین نے جواب دیا کہ تم ہر روز 7 دن تک 7 مرتبہ اس حوض کے پاس کھڑے ہو کر کے سورۃ المعون پڑھو، انشاءاللہ وہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ تو وہ لکھتے ہیں کہ ہم نے ایسا ہی کیا، پھر اس کے پانی سے نقصان ختم ہو گیا۔ بات سمجھ آ رہی؟ پھر اس پانی نے نقصان دینا چھوڑ دیا۔ اسی طریقے سے علماء لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ جھوٹے مقدمے میں پھنسا ہوا ہے تو اس کو 41 دن تک روزانہ 121 مرتبہ اس سورت کو پڑھنا چاہیے۔ کوئی مسئلہ ایسا ہے کہ بھائی جھوٹا مقدمہ بن گیا یا کسی نے آپ کو پھنسا دیا یا کوئی آپ کے گھر کا بندہ ایسا ہے، تو آپ کو چاہیے کہ آپ 41 دن تک 121 مرتبہ اس سورت کو پابندی کے ساتھ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی سبھی مقدمات کا خاتمہ ہو جائے گا۔